القادری ٹرسٹ کیس، عمران خان صاحب جنہوں نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف بات کی ہے، کیا واقعی وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ اگرچہ ایک طرف اس کیس کے مقاصد سیاسی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان نے کرپٹ پریکٹسز کا ارتکاب کیا ہے۔ We can divide this case into two portions۔ اس کا پہلا پورشن اس سے متعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اپنے مشیر احتساب سمیت دیگر ملزمان سے مل کر ملک ریاض کو فائدہ دینے سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ان سمپل ورڈز، برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے جو رقم ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کو دینی تھی، عمران خان صاحب نے دیگر ملزمان سے مل کر یہ رقم اپنی کابینہ اور NCA کو ریسیو کر کے ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال دی۔ اس حوالے سے ان اور ان کی پارٹی کا دیگر لیگل اینڈ ٹیکنیکل ڈیفینس کے ساتھ میرٹ پر پلی آف ڈیفینس یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف برطانیہ سے یہ رقم پاکستان لانے میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ایز اے چیف ایگزیکٹو ان کی ذمہ داری صرف بیرون ملک بلیک منی پاکستان لانا نہیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ ریکور اٹ ٹو دی اسٹیٹ، لیکن یہاں انہوں نے یہ رقم ریاست کے مقابلے میں ایک فرق کو دینے میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ مزید یہ کہ جس سچویشن اور جلدی میں اس رقم کو ایک دوسری لائبلٹی میں ایڈجسٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے کہ پہلے NCA سے ڈیٹ طے کیا گیا، پھر اس کے مطابق یہ رقم حکومتی پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں آئی، اور پھر کابینہ کو پوری حقیقت بتائے بغیر محض کانفیڈینشیل ڈیٹ کا کہہ کر منظوری لی گئی۔ اس سب سے کسی کی ذاتی فائدے کے لیے ملکی خزانے کو اربوں روپے نقصان پہنچانے کی کانسپریسی اور بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ سیکنڈ پورشن آف دس کیس از اباؤٹ کہ عمران خان صاحب نے as a reward and consideration ملک ریاض سے اپنے ٹرسٹ کے لیے زمین اور کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ہے۔ میرٹ فار عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا اس حوالے سے پلی آف ڈیفینس یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ عمران خان صاحب کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ملک کے غریب بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تو پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کوئی ٹرسٹ نہیں بنا سکتا۔ سیکنڈلی ٹرسٹ میں شہرت حاصل ہوتی ہے، سو لیگلی عوامی عہدے پر یہ حاصل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ٹرسٹ یا کوئی دوسرا کام کا کتنا مقدس کیوں نہ ہو، فراڈ اور کانسپیریسی سے پبلک منی پر بنانا نہ ایتھیکلی نہ لیگلی الاؤڈ ہے، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جنہوں نے ہمیشہ سے کرپشن کے خلاف بات کی ہے۔ اور یہ کہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے بہت جلد، یہاں تک کہ ابھی ٹرسٹ رجسٹر بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے لیے زلفی بخاری کے نام پر زمین منتقل کی گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک ریاض کو فائدہ دینے کی کانفیڈینشیل ڈیٹ کا تسلسل ہے۔ اس کے علاوہ پرجزادی کے تھرو بغیر کنسیڈریشن یا بغیر قیمت کے 245 کنال زمین حاصل کرنا بھی ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کا ریوارڈ معلوم ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو سیکشن 9, 2, 4 and 6، جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے کہ مطابق بغیر قیمت یا نامناسب قیمت پر ایسے شخص سے جس سے آفیشیل فنکشن سر انجام دینے میں کوئی معاملہ متعلق ہو کوئی قیمتی یا ویلیویبل تھنگ حاصل کرنا کرپشن ہے۔ اس طرح بے ایمانی اور فراڈ سے اپنی زیر کنٹرول پبلک پراپرٹی اپنے استعمال میں لانا یا کسی دوسرے کے استعمال میں دینا کرپشن ہے۔ اس کے علاوہ اپنی آفیشیل اتھارٹی کا اپنے یا اپنی بیوی بچوں کے فائدے کے لیے مس یوز کرنا بھی کرپشن ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا پیئرس گیون ان دس کیس، عمران خان صاحب کرپشن کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، اس لیے انہیں نیب آرڈیننس کے سیکشن 10A کے تحت سزا دی گئی ہے۔ اس طرح بشرا بی بی کو for aiding her husband in corruption, she also sentenced for 7 years under 10A۔ اس کیس کو زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پر بیس کیا گیا ہے، جسے اپیل پر جھٹلانا عمران خان صاحب کے لیے شاید کافی مشکل ہوگا۔ البتہ اس کیس میں ڈائریکٹ ایویڈنس کے فقدان اور سرکمسٹانشل ایویڈنس پر بیس کرنے کا فائدہ انہیں اپیل میں ہو سکتا ہے۔